Please share it to all your contacts. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ طریقہ تعلیم یہ بہت اہم ہے. جب تک ہمارے پاس طریقہ تعلیم نہیں ہوگا تب تک ہم بچوں کو کما حقہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، نہ بچوں کو کچھ دے سکتے ہیں. عصری تعلیم گاہوں میں اس کی بہت اہمیت ہے. الحمدللہ اب ہمارے دینی مکاتب میں بھی اس کی اہمیت کو سمجھا جا رہا ہے اور لوگ اس کی فکر کر رہے ہیں. تعلیم کے لیے سب سے اہم ریڑھ کی ہڈی استاد ہوتا ہے. استاد، طلبہ، متولیان اور طلبہ کے ماں باپ، یہ چار جب فکر مند ہوں گے تو تعلیم بہتر ہوگی. لیکن اس میں سب سے اہم رول استاد کا ہوتا ہے. اگر استاد بہتر ہے اور وہ اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھاتا ہے اور سب کو لے کر چلنے کا اس کے پاس ڈھنگ ہے تو وہ دوسرے جو عناصر ہے ان کے کمزور ہونے کے باوجود وہ مکتب کو بہتر راستے پر لے جا سکتا ہے. اس کے لیے سب سے اہم طریقے تعلیم ہے. اس کے علاوہ بچوں کو قریب کرنے کا طریقہ ہے کہ بچوں کو اپنے سے کیسے قریب کیا جائے، بچوں کو کیسے پلایا جائے. یہ ساری چیزیں ضروری ہے. تو آئیے آج ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ جب بچہ مکتب میں آئے اور پہلا دن ہو، دوسرا دن ہو، تو اس بچے کو کیسے پڑھایا جائے اور ان بچوں کو کیا دیا جائے پہلے دوسرے دن میں. تو سب سے پہلے جب بچے مکتب میں آئے اور وہ حروف تہجی میں داخلہ لے تو پہلے، دوسرے، تیسرے دن بچوں کو بالکل نہ پڑھائے. ہفتے تک بچوں کو نہ پڑھائے، یعنی حروف تہجی نہ پڑھائے. ہاں، دوسری چیزیں پڑھائیں گے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا پڑھانا ہے بچوں کو. اس میں آپ کو پہلے دن بچے جب آئے تو یہ کرنا ہے کہ بچوں کے نام پوچھنے ہیں. اور بچے جب نام بتائیں گے تو ان کی توتلی زبان کی وجہ سے وہ الگ الگ طرح کا بولیں گے. ہو سکتا ہے کہ توتلی زبان سے کچھ غلط لفظ بھی نکل جائے، تو ہمیں ان کا مذاق نہیں اڑانا ہے، ان ہنسی نہیں کرنا ہے، ورنہ تو بچہ گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، شرما جائے گا، تو ہو سکتا ہے وہ بچہ دوسرے دن آنے میں آناکانی کرے. اس لیے نہ کسی اور بچوں کو ہنسنے دیں، نہ آپ خود بھی ہنسے، بلکہ یہ کریں کہ جو بھی بچہ بولے اس پر خوشی کا اظہار کرے. ماشاءاللہ آپ کا نام یہ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے آپ کا، آپ کے ابا نے بہت اچھا نام رکھا ہے بیٹا، اس کا ترجمہ بھی اچھا ہوتا ہے. چاہے نام اچھا نہ بھی ہو پھر بھی ہم بچے کو شاباشی دیں، کیونکہ اب نام کیسا بھی ہو وہ اس کا قصور نہیں، اس کے ماں باپ کا قصور ہے. اس لیے ہم بچے کو شاباشی دیں، بچے کی تعریف کریں. جب یہ کریں گے بچہ کچھ آپ سے قریب ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ بچہ روئے بھی پہلے دوسرے 2 دن، لیکن بچے کے رونے کی وجہ سے بچے کو دور نہ کرے، بچے کو اپنے سے پاس بٹھائے. اپنے قریب بٹھائیں گے بچے کو تو بچہ آہستہ آہستہ اپنے سے مانوس ہوگا. اس کو ٹافی دے. ایک بار ایک بچہ ہمارے پاس آتا تھا پڑھنے کے لیے، وہ کلاس میں آتے ہی رونے لگتا تھا. جب تک اس کے ابا بیٹھ سکتے تھے تب تک بیٹھتا تھا، پھر چل دیتا تھا اس کے ابا کے ساتھ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اس بچے کو اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنے پاس، بالکل اپنے بیٹے کی طرح. اس کے ابا سامنے بیٹھتے تھے، وہ میرے پاس بیٹھتا تھا. تو اس طریقے سے 3-4 دن بٹھایا. پھر اس کو ٹپائی پر بٹھایا میرے سامنے. پھر آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا سا دور بٹھایا. یوں کر کے الحمدللہ 15-20 دن میں وہ بچہ مانوس ہو گیا اور الحمدللہ آج وہ قرآن پڑھتا ہو گیا. تو بچوں کو، ہر بچے کی سائیکولوجی اور اس کی نفسیات الگ ہوتی ہے. ہر بچے کو لے کے چلنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ہم اصول نہ بنا دیں کہ ہمارا تو یہ اصول ہے، ہم تو اس طرح چلیں گے، ہمارا تو یہ اصول ہے. اصول نہیں چلتے ہیں یہاں. اصول بڑے ہو کر چلیں گے. ابھی تو بچوں کو قریب کرنا ہے، مانوس کرنا ہے، رابطے سے کام چلانا ہے. بچے کو اپنے سے قریب کیسے کرنا، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ بچوں کو قریب کیسے کریں. تو بچوں کو قریب کرنے کے لیے ایک تو بچے کو ٹافی دینا ہے، دوسرا اچھے پیارے لقب سے بچوں کو بلانا ہے. اسی طرح بچوں کو کچھ تھوڑی دیر کھیلنے بھی دینا ہے. دور بیٹھے ہو تو تھوڑی دیر کھیلنے بھی دے بچوں کو. شروع میں 2-3 دن بچے کھیلیں گے، آپ نہ کہیں گے تو بھی بچے کھیلیں گے، لیکن ان کے کھیلنے پر پکڑ نہ کرے، سختی نہ کرے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ ان چھوٹے بچوں کے سامنے بڑے بچوں کو نہ مارے نہ ڈانٹے. اس کا غلط اثر بچوں پر پڑے گا، چھوٹے بچوں پر، اور وہ دوسرے دن مدرسے آنے میں آناکانی کریں گے اور روئیں گے. وہ بچے ڈر جائیں گے.
تو ابھی وہ بچے نہ ڈرے، اس کا ہمیں پورا خیال رکھنا ہے، بچوں کو قریب کرنے کے لیے پورا خیال رکھنا ہے. آپ کو کچھ پینا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ بچہ غلط بات بھی بول جائے، کسی آزاد گھرانے کا بچہ ہوگا تو وہ بچہ غلط بات بھی بول سکتا ہے، وہ آپ کو صبر کرنا ہوگا، پینا ہوگا، ان پر سختی نہیں کرنا ہے. یہ آپ کو ایک ہفتے تک کرنا ہے. اب اس دوران ایک ہفتے کے دوران آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک ہفتے کے دوران آپ کو سب سے پہلے بچوں کو توحید سکھانا ہے. سب سے پہلی چیز توحید رہے گی. پہلے دن بچہ آئے تو بچوں کو کھیلنے دے تھوڑی دیر، لیکن 15-20 منٹ بچوں کو لیں گے اور یوں سوالات کریں گے. بولو بیٹا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. یہ سوال کریں گے 2-3 بار آگے پیچھے. پھر بچے سے سوال کریں گے اللہ کہاں ہے؟ اللہ ایک ہے پہلا سوال، اللہ ایک ہے، یہ سوال جواب کی شکل میں. دوسرا ہوگا اللہ کہاں ہے؟ اس کا جواب بچہ دے گا اوپر ہے، یہ گھر کے اوپر ہے، مسجد میں ہے، کہیں پر بھی بچہ بولے گا. چھوٹے بچے پتہ نہیں ہے تو ہمیں ہنسنا نہیں ہے، نہ کسی کو ہنسنے دینا ہے، بلکہ بچوں کو اب یہ کہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، اشارے کے ساتھ. اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. بچوں کو یوں سمجھانا ہے، بار بار 10-15 منٹ تک ہمیں یہی کرتے رہنا ہے. تیسرا لینا ہے کھانا کون دیتا ہے؟ کھانا کون دیتا ہے؟ پانی کون دیتا ہے؟ یہ سوال کرنے. تو بچہ کچھ بھی ماں کہے گا، ابا کہے گا، دادا کچھ بھی بولے گا تو ہمیں سمجھے نہیں بیٹا پانی اللہ دیتا ہے، کھانا اللہ دیتا ہے. یہ سب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہر چیز کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ مشق ہمیں بچے کو 10-15 منٹ تک کرانا ہے اور ایک ہفتے تک یہی چیزیں لینی ہے. ہم مسلسل یہ کرتے رہیں گے توحید پر تو انشاءاللہ بچے کے دل میں اللہ بیٹھ جائے گا. ہمیں اللہ اللہ بچے کے منہ سے بار بار بلوانا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے پوچھا بیٹا اللہ کہاں ہے تو اللہ ہر جگہ ہے، ایک بار پوچھ لیا. اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. پانی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے. ایک بار پوچھا، ایسا نہیں، بلکہ بار بار یہی سوالات کرو. ٹافی کون دیتا ہے؟ چاول کون دیتا ہے؟ گوشت کون دیتا ہے؟ روٹی کون دیتا ہے؟ بار بار پوچھو تاکہ بچے کے منہ سے ہر بار اللہ 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 نکلے تو اس کے دل میں اللہ اللہ بیٹھ جائے. یہ کام ایک ہفتے تک ہم کریں گے تو انشاءاللہ بچوں کو یہ سوالات پکے ہو جائیں گے، ان کے دل میں اللہ بیٹھنا شروع ہوگا. جو مکتب کا اصل مقصد ہے کہ بچوں کے دلوں کے اندر اللہ اللہ بٹھانا، اسلام کی محبت، ایمان کی محبت، اللہ کے نبی سے محبت. یہ کام ہمیں ایک ہفتے تک کرنا ہے. یہ سوالات. دوسرا پھر ہم یہ سوالات کرنے کے بعد بچوں کو دوسرے سوالات کریں گے سیرت کے تعلق سے. ہمارے نبی کا نام سب سے پہلے بتائیں گے. ہمارے نبی کا نام. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو حضرت ادب کے ساتھ بچے بولے نام بتاؤ محمد. لیکن بیٹا کیسے بولنے کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کو بتایا کہ جیسے بڑے ہوتے ہیں تو بڑوں کا نام ادب سے لیتے بیٹا. اب ساجد نہیں کہیں گے آپ کے ابا کو، ساجد بھائی کہیں گے. تو بھائی آپ کے ابا کا نام نہیں ہے، ساجد نام ہے. وہ بڑے ہیں اس لیے ادب سے بھائی کہتے ہیں، ساجد بھائی. تو ایسے ہمارے نبی کا نام محمد ہے، لیکن ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے. ہو سکتا ہے بچے نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں، اس درجے میں یہ بات نہ سمجھا ہے. اس درجے میں صرف ہم ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں. لیکن جب اگلے درجے میں یعنی قاعدے اور پاریے میں پہنچے تو وہاں یہ چیز ضرور بتلائی جائے. اس لیے ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ قرآن کے بچوں سے سوال کیا ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو بچے بتاتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان سے پوچھتے تھے اس میں سے نام بتاؤ بیٹا، نام کیا ہے؟ تو ان کو نہیں پتا. کوئی کہتا تھا حضرت، کوئی کہتا تھا صلی اللہ، کوئی کہتا تھا مصطفیٰ. اس لیے سب نام پتا نہیں ہوتا تھا. تو ہم پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا اصل نام محمد ہے. دوسرے جو القاب ہے تو درود شریف ہے صلی اللہ، اور آگے ادبن لقب ہے. ادبن ہے وہ ادب کے لیے جو ہمارے آپ استعمال کرتے ہیں جناب حضرت، وہ لفظ ہے. اس لیے بچے کو پھر یہ توحید سکھانے کے بعد یہ والی سیرت ہمارے نبی کا نام سکھانا ہے. ہمارے نبی کے ابا کا نام اور ہمارے نبی کی امی کا نام. ابا کا نام، دادا کا نام،
का नाम और अम्मी का नाम, ये चीजें सिखानी है। आज का सबक इतना है, इंशाअल्लाह कल अब दूसरी बातें बताएंगे। तौहीद पहली चीज ये याद रखें, खुलासा ये निकला कि बच्चे को करीब करना है। बच्चे को करीब करने के लिए हमें टॉफी वगैरह का भी इस्तेमाल करना है, अच्छी जुबान का भी इस्तेमाल करना है, मीठे बोल का इस्तेमाल करना है। बच्चे को उसके नाम पूछने के बाद उनको शाबाशी देनी है, उनकी तुतली जुबान पर हंसना नहीं है, न खुद भी मजाक उड़ाए न किसी और को मजाक उड़ाने दे, और एक हफ्ते तक सबक ना पढ़ाए। इस दौरान बच्चों को 10-15 मिनट तक ये करने दे। अगर बच्चे इस दौरान खेलते हैं तो डरा धमका कर नहीं, प्यार से समझा कर बिठाए, खुद न समझाए। कभी ऐसा हो कि ज्यादा बच्चा मस्ती करता है तो किसी बड़े बच्चे जो होते हैं उनको उससे कहे कि बेटा समझा के बिठाओ, या उसके बड़ा भाई या उसकी बड़ी बहन वगैरह कोई हो उसके पास बिठा दे बच्चे को। लेकिन डराना धमकाना शुरू में हफ्ते तक बिल्कुल न करे, हत्ता कि बड़े बच्चों को भी न करे कि जिसकी वजह से वो छोटे बच्चे डर जाए। इसका ख्याल रखें। तो और एक हफ्ते के दौरान हमें तौहीद सिखानी है। तौहीद सवाल जवाब की शक्ल में अभी सिखानी है। एक तौहीद मुस्तकिल सिखाई जाती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हमें सवाल जवाब की शक्ल में तौहीद सिखानी है। और ये सीरत पहले 2-3 दिन तक मुसलसल तौहीद ही रखे, सीरत न ले। फिर उसके बाद जब ये पक्का हो जाए उसके बाद सीरत शुरू करें, फिर दोनों को बाद में मिलाकर चलाएं। ऐसे एक हफ्ते तक 8-10 दिन तक ऐसे चलाएं।